نہیں دیکھتا، میرے پیغمبر کے دین کو دیکھتا ہے۔ مجھے اس پہ ایک عجیب واقعہ آیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے، اور اس وقت کی بات جب بھٹو کی حکومت تھی، مفتی صاحب قرآن کے حافظ تھے اور تھے بھی وزیر اعلیٰ۔ میں تعریف اور توثیق کی بات نہیں کرتا، میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے میں رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ مفتی صاحب نے جب تراویح پڑھانی شروع کی اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی، ایک آیت کو مفتی صاحب بھول گئے اور ان کے پیچھے جو سامنے کھڑا تھا وہ اتفاق سے قوم کا نائی تھا، اس نے لقمہ دیا تو مفتی صاحب نے لقمہ لے لیا۔ جب 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا تو مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قرآن کا معجزہ دیکھو کہ مجھے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، جمعیت کا سربراہ کہتے ہیں، اپنے علاقے کا مجھے رئیس بھی کہتے ہیں، لیکن اگر پیچھے نائی بھی کھڑا ہو تو وہ بھی مجھے ایک لقمے کے بغیر چلنے نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ بھی قرآن غلط پڑھے اس کو کوئی چلنے نہیں دیتا، وزیر داخلہ سورہ اخلاص غلط پڑھے اسے کوئی بھی چلنے نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں قرآن کا معجزہ ہے۔ آج لوگ قوم نہیں دیتے، لوگ اعجاز دیکھتے ہیں قرآن کا، نہ کوئی قوم دیکھتا ہے نہ کوئی عہدے دیکھتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں بے دین ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ میرے پیغمبر کا دین آسمان سے نازل ہوگا، قومیت کے بت کو توڑے گا اور پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہے دنیا میں میرے پیغمبر کا دین چھایا ہے، اور ایک دور آنے والا ہے، خدا کی قسم پوری کائنات میں تلاش کرنے سے بھی ایک کافر نہیں ملے گا جو دنیا میں انسان ہوگا وہ میرے پیغمبر کا کلمہ گو امتی بھی ہوگا۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو ہمارے نبوت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بات آپ کے پتہ نہیں ذہن میں ہے یا نہیں، بات کہاں سے چلی تھی؟ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو ایک مکان ہوتا ہے اور ایک زمان ہوتا ہے اور ایک مکین ہوتا ہے۔ مکان اور مکان میں فرق ہوتا ہے، مکان اور مکان میں فرق ہے، جگہ اور جگہ میں فرق ہے، جگہ اور جگہ میں فرق ہے۔ مسجد کا مقام بالکل الگ ہے، مسجد نبی کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، مسجد حرام کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، اور بیت اللہ کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، عرش خداوندی کا مقام اس سے اعلیٰ ہے۔ اور جہاں پہ ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر کے روزے کی مٹی کے ذرے جو میرے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہم نے مکانات کو دیکھا ہے، ہمیں پیغمبر کا مکان سب سے اعلیٰ نظر آیا ہے، اس سے بڑا کوئی مکان نہیں ہے۔ بات یہاں سے چلی جو میں نے سمجھائی تھی کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، بازار ماحول اپنا دیتا ہے، مسجد ماحول اپنا دیتی ہے۔ امام نسائی کا میں نے خواب بتایا اور خواب سے بات چلی، چلے ایک میں خواب سے خواب چلی، ایک خواب اور بھی عرض کروں۔ کہتے ہیں کہ مرید نے خواب دیکھا، مرید دین والا تھا اور پیر بے دین تھا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرید کی نگاہ پیر کے علم پر ہوتی ہے، مرید کی نگاہ پیر کے تقوی پہ ہوتی ہے، اور پیر کی نگاہ مرید کی دنیا پہ ہوتی ہے۔ اللہ میں ایسی پیری اور مریدی سے محفوظ فرمائے۔ ہم بیعت ہوتے ہیں لیکن دین کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور خواب اس نے اپنے پیر صاحب کو بیان کیا۔ کہتا ہے پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں۔ پیر صاحب فرمانے لگے تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے میں جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم نے شہد میں جانا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے آدھی خواب سنی ہے، میری پوری خواب تو سن لینا۔ فرمایا کیا پوری خواب ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہاری 10 انگلیاں پخانے میں، میری 10 انگلیاں پخانے میں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہے۔ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ہمارے یہ میزبان ہیں، مجھے بھائی نواز بتا رہے تھے ہم نے ان کا نماز پڑھی ہے ٹھہرے، میں نے کہا ان سے پوچھو ان کا ہم سے کیا رشتہ ہے سوائے ایمان کے؟ یہ تو ہماری قدر کریں علم کی وجہ سے اور ہم قدر کریں دنیا کی وجہ سے، تو پھر پخانے والی بات ہوئی نا۔ اس کا معنی ان نے شہد لے لیا اور ہم نے پخانہ لے لیا ہے۔ میں بات یہ کہتا ہوں ایسا عالم جو دنیا دار سے تعلق دنیا کی وجہ سے رکھے، خدا کی قسم وہ پخانے کو کھا رہا ہے، اور یہ چونکہ عالم سے تعلق علم کی وجہ سے رکھتا ہے تو یہ تو شہد کو کھا رہا ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا ہم پیری مریدی کو مانتے ہیں، بیعت و طریقت کو مانتے ہیں، لیکن کس وجہ سے دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو دین کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے عرض کیا ہے مکان اور مکان میں فرق ہے۔ ہمارا دیوبند کا نظریہ توجہ رکھنا، ہمارے پیغمبر کا جو مکان ہے وہ سارے مکانوں سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 2 زمان کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھئی زمانے وقت اور وقت میں فرق ہے۔ ایک وقت دوپہر کا ہوتا
ہوتا ہے، ایک وقت تہجد کا ہوتا ہے. آپ 24 گھنٹے کے اوقات کو دیکھ لو تو 24 گھنٹے کے اوقات کو دیکھو تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کوئی بندہ دوپہر کے وقت کو اعلیٰ نہیں کہتا، وہ تہجد کے وقت کو اعلیٰ کہتا ہے. تو دوپہر کا وقت بھی خدا کا بنایا ہوا، تہجد کا وقت بھی خدا کا بنایا ہوا، لیکن وقت تہجد دوپہر سے اعلیٰ ہے. ہم نے پورے ہفتے کو دیکھا، ہفتہ اتوار پیر بھی دن ہے لیکن جمعے کا دن تمام ایام سے اعلیٰ ہے. توجہ رکھنا، ہم نے پھر پورے سال کو دیکھا ہے، اس میں رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ ہے. ہم نے جمعے کے دن کو دیکھا ہے، خطبے کے درمیان کی گھڑیاں یہ پورے جمعے کے اوقات سے اعلیٰ ہے. تو پتہ چلا وقت اور وقت میں بھی فرق ہے. عام وقتوں میں عام وقت الگ ہوتے ہیں، خاص وقت الگ ہوتے ہیں. تو پھر میں یوں کہوں گا، ایک میری پیدائش کا دن ہے، ایک میرے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، ایک میری دستار بندی کا دن ہے، ایک میرے پیغمبر کو نبوت ملنے کا دن ہے، اعلان نبوت کا دن ہے. تو جس طرح میں کہتا ہوں ابھی میں فلاں دن پیدا ہوا، میں کہتا ہوں لیکن جس دن پیغمبر پیدا ہوئے وہ دن میری پیدائش کے دن سے اعلیٰ ہے. اگر جس دن دورہ حدیث سے فراغت ہوئی اور مجھے دستار بندی ملی ہے میرے لیے بڑا برکت والا وہ دن ہے، لیکن جس دن پیغمبر کا اعلان نبوت ہوتا ہے یہ ایام تمام ایام سے اعلیٰ ہے. پھر دیوبند کا نظریہ ہے اللہ کے پیغمبر کے دور سے لے کے قیامت تک آنے والے ہم ہر دور کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کا زمان تمام زمانوں سے اعلیٰ ہے. ہمارے پیغمبر کا وقت تمام اوقات سے اعلیٰ ہے. ہمارے پیغمبر کے دور کا جو وقت ہے وہ تمام اوقات سے اعلیٰ ہے. ہم نے مکان پیغمبر کو بھی اعلیٰ مانا، ہم نے زمانے پیغمبر کو بھی اعلیٰ مانا. میں اگلی بات کہتا ہوں، ایک دنیا میں مکین ہے، آپ کو یہ کیا مانا؟ میں نے کہا دنیا میں رہنے والے مکین کو حجر و شجر بھی کہتے ہیں، دنیا میں مکین کو ملائکہ بھی کہتے ہیں، جنات بھی کہتے ہیں، حور و غلمان بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں. لیکن یہ تو اہل سنت کا نظریہ ہے. اگر ہم دیکھیں انسان کو، اگر ہم دیکھیں جن و ملک کو، ہر بندہ کہے گا بھئی دنیا میں جتنی مخلوقات ہے ان میں انسان سب سے اعلیٰ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کا مقام بھی اعلیٰ ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کی شکل و صورت بھی اعلیٰ ہے، انسان کا شکل و صورت بھی اعلیٰ ہے، اور انسان کردار کے اعتبار سے بھی عظمت والا ہے. میرے دوستوں پہ توجہ رکھنا. پھر میں یوں کہوں گا اگر انسان اعلیٰ ہے تو انسانوں میں دیکھ لو، ادھر کافر ہوگا ادھر ایمان والا ہوگا، ایمان والا کافر سے اعلیٰ ہے. اور اتنا اعلیٰ ہے خدا کی قسم پوری زمین اگر کافروں سے بھر جائے اور ایک میرے پیغمبر کا نام لیوا ایمان والا ہو، اس کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی نسبت تو میرے پیغمبر کی ذات سے ہے. ایمان والا کافر سے اعلیٰ ہے. ایمان والوں میں نیک اور برے بھی ہیں، تو نیک یہ برے سے اعلیٰ ہے. نیکوں میں عالم اور غیر عالم بھی ہے، عالم غیر عالم سے اعلیٰ ہے. پھر ہم علماء میں اوپر جائیں گے، ایک طبقہ علماء کا ہے، ایک طبقہ تابعین کا ہے. ان علماء میں تابعین اعلیٰ ہے. اگر تبع تابی اور تابی کو دیکھیں گے تو تبع تابی تابی سے، میں بات کہتا ہوں تابی کو اگر آپ دیکھو گے تبع تابی عالم سے اعلیٰ ہے، تابی تبع تابی سے اعلیٰ ہے، صحابی تابی سے اعلیٰ ہے. نبوت کو دیکھ تو صحابہ سے اعلیٰ ہے. ہم کہیں گے پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقام خدا نبی کو دیتا ہے، لیکن ایک طرح نبی کو دیکھ لے، ایک طرح نبیوں کے نبی کو دیکھ لے تو پھر نبی بھی اعلیٰ ہے اور نبیوں کا نبی ان سب سے اعلیٰ ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا کائنات میں ملک کو بھی دیکھ لے، ملک سے مراد فرشتے ہیں. کائنات میں حور و غلمان کو بھی دیکھ لے، قرآن میں جنات کو بھی دیکھ لے، سارے انسانوں کو دیکھ لے. تو پھر میں خدا کی قسم اٹھا کے کہوں گا کائنات میں سب سے اعلیٰ مکین وہ ہے جسے پیغمبر کی ذات کہتے ہیں. کائنات میں اعلیٰ وہ ہے جسے مکین گنبد خضرا کہتے ہیں. اہل سنت دیوبند عقیدہ ہے اگر مکان کو دیکھو گے تو مکان پیغمبر اعلیٰ ہے، اگر زمان کو دیکھو گے تو زمان پیغمبر اعلیٰ ہے، اگر مکین کو دیکھو گے تو مکین گنبد خضرا اعلیٰ ہے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی اور وہیں پہ ختم کروں گا. میں نے کہا کائنات تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک مکان رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، نمبر ایک زمان رہنے کے وقت کو کہتے ہیں، نمبر تین مکین رہنے والے کو کہتے ہیں. ہم نے جگہ کو دیکھا تو پیغمبر کا مکان اعلیٰ نظر آیا ہے، ہم نے زمان کو دیکھا تو پیغمبر کے اوقات اعلیٰ نظر آئے ہیں. ہم نے دنیا میں مکین کو دیکھا تو پھر پیغمبر کی ذات اعلیٰ نظر آئی ہے. تو کہے گا وجہ کیا ہے؟ میں کہ تو ساری وجہوں کو چھوڑ دے، میں اور دلائل نہیں دیتا. اگر دنیا میں جتنے مکانات آئے
آئے ہیں، یہ مکانات تو میرے پیغمبر کے صدقے میں آئے ہیں، دنیا میں جتنے اوقات آئے ہیں یہ میرے پیغمبر کے صدقے میں آئے ہیں، ارے دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں میرے پیغمبر کے وجود کے صدقے میں آئے ہیں، تو جب مکان بھی میرے نبی کے وجود کا صدقہ ہے، زمان بھی میرے پیغمبر کے وجود کا صدقہ ہے، کائنات میں انبیاء کی نبوت بھی میرے وجود کا صدقہ ہے، تو پھر مان لینا جس کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے، جس کی وجہ سے تمام کائنات کو وجود ملا ہے، وہ پیغمبر پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اگر وہ پیغمبر نہ ہوتا کائنات کو وجود نہ ملتا، اگر وہ پیغمبر نہ ہوتا تجھے اور مجھے وجود نہ ملتا۔ پھر ہم یوں کہیں گے دیوبند کا نظریہ ہے کائنات کی ابتدا بھی دیکھو تو پیغمبر بنتا ہے، کائنات کی انتہا بھی دیکھو تو محمد بنتا ہے۔ کائنات کی ابتدا بھی دیکھو تو ان سے بنتی ہے، کائنات کی انتہا بھی دیکھو تو ان سے بنتی ہے۔ توجہ، میں ادارے کے حوالے سے بات کہوں گا، ادارے تو دنیا میں بہت ہوں گے لیکن بعض ادارے وہ ہیں کہ جن کی نسبت پیغمبر کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ میں سکول کالج کی مخالفت نہیں کرتا لیکن مدرسے کے ضمن میں بات کہتا ہوں، سکول کالج میں چلا جا، پوچھو جی کون سا علم ہے، کہا جی ریاضی والا ہے، کون سا علم ہے، کہا جی انگلش کی تعلیم دیتے ہیں، مدرسے میں آؤ جی کون سا علم ہے، کہتا ہے قرآن پڑھاتے ہیں، علم کون سا ہے، حدیث پیغمبر پڑھاتے ہیں، علم کون سا ہے، کہتا جی فقہ اور دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے دوستوں پھر مجھے تم بتاؤ، جب سائنس کی بات آتی ہے کہتے ہیں موجب فلاں بندہ ہے، ریاضی کی بات آتی ہے کہتے ہیں یہ موجب فلاں بندہ ہے، ایٹم کی بات آتی ہے کہتے ہیں موجب فلاں بندہ ہے، لیکن میرے دوست اپنی قسمت سے نازا تو کیوں نہیں ہے؟ جب مدرسے کی بات آتی ہے تو پھر کہیں گے علم کس کا ہے، کہتے ہیں کملی والے پیغمبر کا ہے۔ سکول میں پڑھنے کی مخالفت میں نہیں کرتا لیکن نسبت پیغمبر کی طرف نہیں ہے، اور اگر ادارے کو دیکھے گا تو نسبت پیغمبر کی طرف ہے، تو جس طرح پیغمبر بھی اعلیٰ ہے پیغمبر کی نسبتیں بھی اعلیٰ، ہمارے پیغمبر بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی نسبتیں بھی اعلیٰ ہیں۔ تجھے آج سمجھ شاید نہ آئے، یہ سمجھ تجھے اس وقت آنی ہے جب ساری نسبتوں نے جواب دے جانا ہے، ایک نسبت محمد رہ جانی ہے، تجھے اس وقت سمجھ آئے گی۔ کبھی ہم یہ بات کہتے ہیں بے گستاخ پیغمبر کی سزا سزائے موت ہے، لوگ کہتے تم نے کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا تجھے وجود پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، بے ایمان جب اس کی گستاخی کرے گا تو تجھے جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کی گستاخی کرے گا تو تجھے جینے کا حق کیسے ملیں گے؟ آج نسبت سمجھ نہیں آنی، یہ نسبت تجھے سمجھ آنی ہے حشر کے دن۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ آج ایک بندہ کہتا ہے جی میرا دل تو کرتا ہے قرآن پڑھو، میرے گھر کا ماحول اجازت نہیں دیتا، میرا دل تو کرتا ہے میں دین پڑھ لوں لیکن میرا باپ نہیں مانتا، میری ماں نہیں مانتی، میرا دل تو کرتا ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، قیامت کا دن ہوگا تجھے باپ بھی چھوڑ دے گا، قیامت کا دن ہوگا تجھے ماں نے بھی چھوڑ دینا ہے، قیامت کا دن ہوگا بیوی اور خاوند الگ ہوں گے لیکن اگر کوئی الگ نہیں ہوگا وہ میرے محمد کی ذات ہوگی۔ باپ نے بھی تجھے چھوڑنا ہے، ماں نے بھی تجھے چھوڑنا ہے، خاندان نے بھی تجھے چھوڑنا ہے۔ جس قبیلے کی وجہ سے مدرسے کی مخالفت کرتا ہے، جس خاندان کی وجہ سے دینی ادارے کی مخالفت کرتا ہے، یہ تجھے سارے چھوڑ جائیں گے۔ ارے حشر تو دور کی بات ہے، یہ تجھے مرتے ہی چھوڑ دیں گے، حشر تو دور کی بات ہے۔ انہیں تو تیرے جنازے کے بعد قبر پہ جا کے دعا بھی نہیں کرنی، یہ جنازے پر ہی دوڑ جاتے ہیں۔ تم کو کہ مولوی صاحب کیسی بحث شروع کر دی ہے؟ میں کبھی بات کہتا ہوں، ہمیں دیوبند والوں کو لوگ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور جی مولانا صاحب آپ بتائیں جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ میں نے کہا جنازے کے بعد دعا تو سنت ہے۔ ہمارے دیوبند والے تعجب کرتے ہیں بھئی کیسا مسئلہ بتایا؟ میں نے کہا مسئلہ پورا تو سنو نا، ہمارا موقف یہ ہے میت کو پہلے غسل دے دو، پھر میت کو کفن دے دو، پھر میت پہ جنازے کی نماز پڑھو، پھر میت کو دفن کر دو اور دفن کے بعد جنازے پہ دعا پڑھو۔ یہ جو دفن کے بعد دعا مانگی یہ بھی تو جنازے کے بعد کی دعا ہے، کہتے نہیں دفن سے پہلے کی بات کرو۔ میں نے کہا ایک دعا جنازے کے بعد فوراً ہے، ایک دفن کے بعد والی ہے، دونوں کی دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ کہتے جی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا سمجھ تجھے جوں آئے گا کہ جب میں تجھے مثال دوں گا، ایک لڑکا انگلینڈ جانے لگا ہے اور باپ کہتے گاڑی میں بٹھا دو یہ فیصل آباد ایئرپورٹ سے کراچی جائے، کراچی سے انگلینڈ چلا جائے۔ دوسرا باپ کہتے نہیں میرا بیٹا انگلینڈ جا
رہا ہے، آپ نے لڑکے کو ساتھ لینا ہے، 3 گاڑیاں ساتھ لیں گے اور فیصلہ آباد ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے۔ آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ASF ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے ہوں گے، شیشے کے دروازے لگے ہوں گے، ان سیکورٹی والوں کے ہاتھ میں گننے بھی ہوں گے۔ اپنے بیٹے کو آپ کہتے ہیں بیٹا میرا دل تو کرتا ہے میں تین توڑ جہاز دے وچ بٹھا کے آواں، لیکن یہ پولیس والے اندر جان نہیں دیتے۔ میرا دل تو کرتا ہے تجھے میں آگے پہنچا کے آتا، لیکن اس شیشے سے آگے نہیں جا سکتا، بیٹا خدا حافظ ہے۔ میں نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں، شریعت بھی کہتی ہے، والد کو غسل بھی دے دو، اپنے دوست کو کفن بھی دے دو، اس کو جنازے کی نماز بھی پڑھ دو، پھر قبر میں دفن کرو اور قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دو ابا جی دل تو کرتا ہے میں نال جاواں لیکن اگے جا نہیں سکتا، چلو خدا دے حوالے۔ تو جس طرح کوئی بندہ گھر سے انگلینڈ میں جانے والے بیٹے کو روانہ کر دے اسے بے وفا کہتے ہیں، اور ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آئے اسے با وفا کہتے ہیں۔ تو پھر میں بھی کہوں گا جو جنازے کے فوراً بعد دعا کر کے دوڑ جائے اسے بے وفا کہتے ہیں، اور جو قبر تک جا کے وہاں پھر دعا کرے اسے با وفا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی وفا والے ہیں، بے وفا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے دعا کی تعلیم وہ دی ہے کہ جس سے وفا آتی ہے اس سے بے وفائی نہیں ٹپک دی۔ میں جو مسئلہ تمہیں سمجھا رہا تھا، کبھی خاندان نہیں مانتا، کبھی کوئی نہیں مانتا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ، مجھے مولانا نواز فرما رہے تھے ان میزبانوں کا تذکرہ کر کے، نام تو مجھے نہ بتایا نہ مجھے یاد ہے، فرمانے لگے ہمارے مدرسے کی جگہ انہوں نے دی ہے۔ میں نے کہا آج سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ قیامت کے دن سمجھ آئے گا۔ آج تو برادری بھی کہے گی کیا ضرورت پڑی تھی مدرسہ بنانے کی، برادری مخالفت کرتی ہے۔ اگر تمہارے 5 بیٹے ہیں، 5 میں سے ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں بنتا، اگر بیٹیاں 2 یا 4 ہیں، ایک بیٹی بھی دین کی عالمہ نہیں بنتی، میٹرک ساری کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کبھی تم نے توجہ کی ہے میری بات کو سمجھنا، ارے موت آنے والی ہے، سب نے چھوڑ دینا ہے، لیکن کبھی تو نے غور کیا قیامت کے دن باپ بھی ساتھ نہیں دے گا، والد بھی ساتھ نہیں دے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن جس نے ساتھ دینا ہے اسے پیغمبر کی ذات کہتے ہیں۔ ہر بندہ اعمال کی وجہ سے پریشان حال ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی فرمائیں گے بھئی سفارش میں نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، وہ حضرت آدم سے کہیں گے آپ ہی سفارش فرما دے، فرمایا میں تمہاری شفاعت کیا کروں گا، مجھے خدا نے فرمایا جنت میں جو چاہو کھا لو، اس درخت کے قریب نہ جانا، میں تو بھول گیا تھا، مجھے اپنا ڈر لگتا ہے، میں تیری شفاعت کیا کروں گا۔ آخر میں اللہ کے نبی بچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے چلو سارے حضور کے پاس چلتے ہیں، حضرت محمد سجدے میں ہوں گے اور سجدے میں گر کے خدا کو منا رہے ہوں گے۔ حدیث مبارک میں ہے خدا فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے پیغمبر سر اٹھا لیجئے، سل توتا، الفاظ نبوت پہ غور کریں، ارفع راسک میرے پیغمبر سر اٹھا لیجئے، سل توتا، مانگنا تیرا کام ہے دینا میرا کام ہے۔ میرے محمد مانگنا تیرا کام ہے اور دینا کام ہے۔ حضور مانگتے نظر آتے ہیں، خدا دیتا نظر آتا ہے، تو جس خدا کو داتا کہتے ہیں اس خدا نے فرمایا میرے محمد مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے دینی ادارے کی نسبت پیغمبر کی ذات کے ساتھ لگی ہے، آج نہیں تجھے قیامت کے دن سمجھ آئے گی۔ اگر ایک حافظ بنا ہے اس نے 10 کو جنت میں لے جانا ہے، اگر عالم بنا ہے اپنے متبعین کو جنت میں لے جانا ہے، اگر خاندان کا شہید ہے تو 70 کو جنت میں لے جانا ہے، اگر نابالغ اولاد فوت ہوئی ہے والدین کو جنت میں لے جانا ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لم یکن لہ، جس کا قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا انا فرط لہ، عائشہ جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کو میں محمد میں لے جانا۔ عائشہ